اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز اس کو تبلیغ اسلام کی نیت سے خط لکھا، اور آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی جو ہے، خط مبارک جو ہے، یہ لے جانے کی ذمہ داری اور خدمت جو ہے، یہ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سپرد کی گئی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلام کا مکتوب گرامی لے کے خسرو پرویز کے پاس چلے گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس مکتوب گرامی کے اندر، خط مبارک کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کے حوالے سے اسے حکم ارشاد فرمایا تھا، اسلام کو قبول کرنے کی تلقین کی تھی، اور اپنے تمام جو اس کے پیروکار تھے ان کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے حوالے سے انہیں ترغیب دلائی تھی، اور اس کے انجام سے بھی ڈرایا تھا کہ آپ اگر یوں ہی جو ہے کفر کے اندر مبتلا چلے گئے تو تمام لوگ جو تیری وجہ سے اسلام قبول نہیں کریں گے، وہ تیری وجہ سے سارا گناہ تیرے ہی ذمہ ہوگا۔ اس قسم کا مفہوم حضور علیہ السلام نے خط مبارک کے اندر لکھا۔ چنانچہ جب صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا مکتوب گرامی خسرو پرویز کو دیا، نخوت تکبر اس کے اندر اتنا غیظ و غضب تھا کہ اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی پکڑتے ہی اس نے حضور علیہ السلام کے مکتوب گرامی کو پارا پارا کر دیا، اور اس پہ مستداد یہ اس بدبخت نے یہ کہا کہ یہ میرے غلام کی جسارت کہ جس نے مجھے یہ خط لکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ محترم خواتین و حضرات، پھر اس نے یمن کے اندر اپنے گورنر بازان کو خط لکھا کہ سنا ہے کہ تمہارے علاقے کے اندر جو ہے کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس شخص کو پکڑ کے، یعنی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو پکڑ کے میرے پاس جو ہے وہ پیش کرو۔ چنانچہ جب بازان کو، یمن کے گورنر کو وہ خط ملا تو اس نے اپنے دو آدمیوں کو، ایک فارسی و نسل تھا، ان کو جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مزید ایک خط لکھ کے بھیجا کہ مجھے بادشاہ خسرو پرویز نے حکم دیا ہے کہ آپ کو پکڑ کے جو ہے ان کے دربار میں پیش کیا جائے، اگر آپ ان کے دربار میں پیش ہو جائیں گے تو یقیناً وہ اپنی نوازشیاں آپ کے اوپر کرے گا، اور اگر آپ نے اس کی حکم عدولی کی تو پھر آپ انجام خود جانتے ہیں۔ چنانچہ وہ دو شخص جو تھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کریم ہیں، اب جواد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمان نوازی کی، ان کی خاطر تواضع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آرام کے لیے اچھا انتظام فرمایا۔ صبح جب حضور نے حکم دیا تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، روزانہ ہو کے بیٹھ گئے، اور اپنا مدعا اور جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے انہوں نے پیش کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ دھمکی سن کے آپ نے تبسم فرمایا، اور انہیں بھی جو ہے اسلام قبول کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ محترم خواتین و حضرات، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ پھر جوابی خط لکھ دیں۔ چنانچہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ابھی تم آرام کرو، صبح اس بارے میں مزید بات کریں گے۔ جب وہ چلے گئے اور رات ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا ہے۔ چنانچہ اس کے بیٹے نے اس کے پیٹ کو جو ہے وہ پھاڑ دیا ہے اور اس کو چیر پھاڑ دیا ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی، صبح آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ دوبارہ شخص آئے، وہ دونوں جو حضور علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے معاذ اللہ آئے تھے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جا کے اپنے گورنر کو یہ خبر دے دو کہ ان کا بادشاہ جو ہے
اس کے اوپر اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا گیا ہے، جس نے اس کو چیر پھاڑ دیا ہے اور اس کو مار دیا ہے۔ چنانچہ وہ حضور علیہ السلام کا پیغام لے کے جب جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے انہیں ایک کمر بند بھی دیا جو سونے اور چاندی کے ساتھ مرصع تھا۔ حضور علیہ السلام یہ سفارتی آداب ہیں جو حضور نے امت کو کئی صدیاں پہلے ہی سکھا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو محترم خواتین و حضرات، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے اٹھے اور اپنے گورنر کے پاس پہنچے اور ساری داستان سنا دی، اور بازان نے یہ کہا کہ ایسی باتیں تو اللہ کا نبی ہی کرتا ہے، بادشاہ نہیں کرتے، کچھ دیر ہم انتظار کرتے ہیں، اگر یہ واقعی بات سچی ہوئی تو تمام بادشاہوں میں سے سب سے پہلے میں حضور علیہ السلام پر ایمان لاؤں گا۔ محترم خواتین و حضرات، کچھ دنوں بعد ایسا ہی ہوا کہ خسرو پرویز کے بیٹے کے والد جو ہے اس کو میں نے قتل کر دیا ہے، اور اب تم مجھے جو ہے وہ بادشاہ تسلیم کرو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بازان جو تھا یمن کا بادشاہ، وہ خود بھی اور جتنے اس کے متقین ماننے والے تھے، فارسی نسل تھے، قبیلے والے، تمام لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ محترم خواتین و حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موضوع کو اور اس پہلو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔